अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो जनाबे वाला, आज खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से वो काम कर दिया गया जो कि ना तो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से किया गया, ना ही पंजाब हुकूमत की जानिब से किया गया, ना ही किसी और सूबे की जानिब से किया गया। इसके हवाले से आज मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा जो कि बड़ी ही अहम खबर है। इसके अलावा आपको याद होगा कि डोनाल्ड लू को अमरीकी अवान नुमाइंदगान में पेश किया गया और वहाँ पर सैनेटर्स की जानिब से सवालात किए गए। उसके अंदर जो सेनेटर थे जिनकी क़यादत के अंदर ये सारा मामला हो रहा था, उन्होंने हुक्म जारी किया था और उन्होंने जो वाज़ेह तौर पर ये कहा था कि जी जो सफ़ीर है वो इमरान खान से अडयाला जेल के अंदर जाकर मुलाकात करेगा। अब इसके हवाले से एक बड़ी ही अहम खबर है, क्योंकि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि शायद सफ़ीर जो है वो इमरान खान से मुलाकात भी करें। अब पहली खबर की तरफ चलते हैं जी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गड्डापुर की जानिब से एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है, ख़ास तौर पर फ़लस्तीन की अवाम के लिए और गज़ा की अवाम के लिए। अब सूरत हाल ये है कि जी खैबर पख्तूनख्वा ने फ़लस्तीन के लोगों के लिए 10 करोड़ रुपए की इमदाद का ऐलान किया है और इसके अलावा जितना कुछ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कर सकेगी उस चीज़ का ऐलान किया गया है, जैसे कि खाने पीने का सामान हो गया या कपड़ों का सामान हो गया। ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से जो फ़लस्तीन के लोग हैं जिनके साथ बुरे से बुरा सलूक किया जा रहा है वो सब कुछ आपके सामने है। जहाँ पर जो इस्लामी बरादरी है वो मुकम्मल तौर पर सो चुकी है। पाकिस्तान वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसने इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, और वो सब कुछ भी आपको याद है कि इमरान खान की हुकूमत के अंदर जिस तरीके से इमरान खान के ऊपर दबाव डाला गया था इसराइल को तस्लीम करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान ने इसराइल को तस्लीम करने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया था। और इमरान खान ने यह वाज़ेह तौर पर कहा था कि जी हमारे कायद-ए-आज़म का ये फरमान है कि जब तक फ़लस्तीन के लोगों को उनका हकूक़ नहीं मिल जाते तब तक पाकिस्तान किसी भी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। फिर उसके बाद आपने देखा कि जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ ममालिक हुए, अमेरिका पाकिस्तान के मुखालिफ हो गया, सऊदी अरब पाकिस्तान के मुखालिफ हो गया, वो सब कुछ तारीख के अंदर दर्ज है और वो पाकिस्तान की अवाम बखूबी जानती है। अब खबर ये है कि जी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इमरान खान के कहने के ऊपर फ़लस्तीन के लोगों के लिए इमदाद का ऐलान किया है। खैर ये कोई इतनी बड़ी इमदाद तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान के एक सूबे की जानिब से ये इमदाद करना यकीनन ये काबिल सताइश है। वैसे तो हुकूमत पाकिस्तान को अपनी हुकूमती लेवल के ऊपर इस तरह के मामलात करने चाहिए थे, लेकिन वो सब कुछ आपके सामने है कि वो कर क्या रहे हैं। वो धांधली के अंदर मसरूफ़ हैं और तहरीक इंसाफ की नशिस्तें कम करने के अंदर मसरूफ़ हैं, इमरान खान के ऊपर मुकदमात बनाने में मसरूफ़ हैं। तो ज़ाहिर है उनके लिए ये प्रायोरिटीज़ नहीं है, उनके लिए प्रायोरिटीज़ ये हैं कि जी अपनी नशिस्तों को ज़्यादा किया जाए। और अगर हम पंजाब के हवाले से बात कर लें तो पंजाब के अंदर टिकटॉकर्स ने जो हुकूमत संभाली है वो अपने टिकटॉक के अंदर मसरूफ़ हैं और तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन के अंदर मसरूफ़ है। सिंध के हवाले से बात करें, सिंध के अंदर वैसे ही माशाल्लाह करप्शन का राज है और जिस तरीके से वहाँ पर मामला चलाए जा रहे हैं वो सब कुछ आपके सामने है। बलूचिस्तान के अंदर हम इसलिए कुछ नहीं कह सकते कि वहाँ पर तो जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ था वहाँ पर जिस तरह का माहौल है तो उनके हवाले से भी हम कोई बात नहीं कर सकते। अब खैबर पख्तूनख्वा ने जो इनिशिएटिव लिया है यकीनन इसकी तारीफ़ करनी चाहिए और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में वो मज़ीद फ़लस्तीन के लोगों की मदद के लिए पहुँचेगी। अब सूरत हाल ये है कि जी इमरान खान की हुकूमत के अंदर आपको याद होगा कि एक खबर चली थी कि जी पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है, और इसके पीछे कहानी क्या थी वो आपसे नहीं शेयर की गई थी। हामिद मीर के मुताबिक जी जो पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ थे उन्होंने ये इमरान खान के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की थी कि हम इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को बहाल कर लें और इसराइल को तस्लीम कर लें, लेकिन इमरान खान ने, आपके सामने की बात है कि इमरान खान ने जिस तरीके से हर जगह पर ये जाकर कहा कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा जब तक फ़लस्तीन के लोगों को उनके हकूक़ नहीं दिए जाते। तो यकीनन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का जो ये एक इक़दाम है ये बड़ा ही ज़बरदस्त इक़दाम है। तो जो पाकिस्तान की हुकूमत है उसको भी इस हवाले से सोचना चाहिए और पंजाब की जो हुकूमत है उसको भी टिकटॉक से निकल कर रियलिटी की तरफ आना चाहिए और मामलात को संजीदा लेना चाहिए, क्योंकि इनके पास कोई काम नहीं है करने को, सिर्फ़ और सिर्फ टिकटॉक बनाया जा रहा है या अपने लिए काम किया जा रहा है और जिस तरीके से नए नए मनसूबों का आगाज़ किया जा रहा है वो सब कुछ भी आपके सामने है। पहले तो लाहौर के अंदर ऑरेंज लाइन ट्रेन थी, अब उसके अलावा ब्लू ट्रेन और पर्पल ट्रेन चलाने का भी इन्होंने ऐलान कर दिया है। पहले ही हम ऑरेंज लाइन ट्रेन के जो गज़ब है उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। आपको याद होगा कि जब शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर पंजाब थे उन्होंने ऐलान किया था कि जी चीन की जानिब से हमें ऑरेंज लाइन ट्रेन का तोहफ़ा दिया जा रहा है, लेकिन फिर उसके बाद शहबाज शरीफ की जानिब से यू टर्न लिया गया और उन्होंने कहा जी कि 350 अरब से ज़्यादा रुपया जो है वो चीन ने हमें कर्ज दिया है ताकि हम ऑरेंज लाइन ट्रेन बना सकें। तो उसके बाद आप सब ने देखा कि किस तरीके से उसके अंदर कमीशन हुआ, करप्शन हुई, वो सब कुछ आपके सामने है। अब सूरत हाल ये है कि जी पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने 2023 से लेकर 2036 तक ऑरेंज लाइन ट्रेन का
قرض ادا کرنا ہے، اور یہ حکومت کی جانب سے قرض نہیں ادا کیا جائے گا بلکہ پاکستان کی عوام کی جیب سے قرض جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے جی یہ پاکستان کی عوام کے لیے بنائی گئی تھی، نام یہاں پر شہباز شریف کا استعمال کیا گیا، اور اب جو اس کا قرض دینے کی ذمہ داری ہے وہ پاکستان کی عوام کی ہے۔ تو اسی طرح جی بلو ٹرین اور پرپل ٹرین بھی آپ لوگوں کے لیے لائی جا رہی ہے، اور پاکستان کی عوام اس کے لیے تیار ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حال ہی میں آئی ایم ایف سے بھی انہوں نے مذاکرات کیے ہیں، تو آئی ایم ایف نے بھی جناب والا بجلی مہنگی کرنے کا کہا ہے، اور اس کے علاوہ گیس بھی مہنگی کر دی جائے گی، 155% گیس مہنگی کرنے کا امکان ہے، اور اس کے علاوہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا جائے گا، جو پیٹرول آنے والے دنوں کے اندر 350 روپے پر لیٹر تک چلا جائے گا۔ تو بہرحال پاکستان کے اندر اسی طریقے سے حالات ہیں، اور ان کے پاس اور کوئی چیز تو کرنے کے لیے ہے نہیں، تو یہ کس طریقے سے فلسطین کے لوگوں کے لیے کچھ کریں گے؟ یہ تو فلسطین کے لوگوں کے لیے آواز تک نہیں اٹھا رہے۔ جو فلسطین کے صحافی ہیں ان کی جانب سے ایک چیز واضح کی گئی تھی کہ اگر عمران خان اس وقت حکومت میں ہوتے تو سب سے زیادہ آواز جو فلسطین کے لیے اٹھائی جانی تھی وہ پاکستان کی طرف سے اٹھائی جانی تھی، کیونکہ یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے کہ جس طریقے سے عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اندر فلسطین سمیت کشمیر کا مقدمہ لڑا تھا، وہ پاکستان کی تاریخ کے اندر اور دنیا کی تاریخ کے اندر درج ہو چکا ہے۔ تو ظاہر ہے اب اسلامی ممالک کو ایک ایسا لیڈر چاہیے، ایسا بلاک چاہیے جو ان کے لیے بات کر سکے۔ عمران خان نے اس کی کوشش کی تھی، وہ سب کچھ آپ کے سامنے، اس بلاک کے ساتھ کیا ہوا اور کس نے کیا۔ بہرحال ہم دوسری خبر کی طرف چلتے ہیں، دوسری خبر جو کہ بڑی اہم ہے۔ کچھ روز پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جی ڈونلڈ لو کو امریکہ کے جو ایوان نمائندگان ہیں ان کے اندر پیش کیا گیا تھا، جی کمیٹی کے سامنے بٹھایا گیا کہ جی سوالوں کا جواب دیں کہ جی جو سائفر کے حوالے سے آپ کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں ان کے اندر کیا معاملہ ہے۔ ویسے تو انہوں نے سائفر کے الزامات کو مسترد کر دیا، لیکن جو پاکستان کے ایمبیسڈر ہیں اسد مجید، انہوں نے واضح طور پر یہ بیان کیا تھا کہ جی پاکستان کو دھمکی دی گئی ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ اس کے بعد پاکستان کی جو حکومت ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے سارے چیفز ہیں ان کی جانب سے، فوج کے جو چیفز ہیں، انہوں نے ڈی مارچ کیا اور امریکہ کے سامنے احتجاج ریکارڈ کیا۔ بہرحال اس کے بعد جو حکومت آئی انہوں نے کہا جی سائفر ہے ہی نہیں، اور اگر سائفر نہیں ہے تو عمران خان کو کس چیز کے اندر سزا سنا دی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ بیوقوف لوگ ہیں، عمران خان ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ ان پڑھ لوگ ہیں، نہ ہی یہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خیر اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ وہاں پر سینیٹر کی جانب سے امریکی سفیر کو کہا گیا تھا کہ جی آپ اڈیالہ جیل کے اندر جا کر عمران خان سے ملاقات کریں اور ان کو دونوں سائڈز کی سٹوری کو بتائیں، کیونکہ یہ ایک چیز تو واضح ہے کہ عمران خان نے جو بات کی تھی کہ ان کی حکومت ایک ملک نے گرائی تھی وہ بالکل درست بات ہے۔ اب اس حوالے سے اپڈیٹ یہ ہے کہ جی امریکی سفیر نے اگر عمران خان سے ملاقات کرنی ہے تو حکومت کی جانب سے اس کے اوپر مکمل خاموشی کا اظہار کیا گیا۔ انہوں نے یہ صرف اور صرف یہ کہا ہے جی کہ وزارت خارجہ سے بات کریں، جو وزارت خارجہ ہے وہ عدالت سے پرمیشن لے کر جی عمران خان سے ملاقات کرنے کی اجازت دے گی۔ اس کے علاوہ وزارت خارجہ بھی مکمل طور پر خاموش ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر عمران خان سے ملاقات کی گئی تو ظاہر ہے یہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا، کیونکہ بعد میں وہ کسی کے اوپر الزام تو نہیں لگا سکیں گے جی کہ آپ نے عمران خان کو ملنے دیا، آپ نے عمران خان کو ملنے دیا، کیونکہ اگر عمران خان کی امریکی سفیر سے ملاقات ہوگی تو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی پاکستان کی تاریخ میں۔ اب اس کے لیے انہوں نے کرائٹیریا یہ بتایا جی کہ اگر کسی دوسرے ملک کے سفیر نے ملاقات کرنی ہے جیل کے اندر تو اس کے لیے جی جو جیل کے اندر بندہ موجود ہے اس کو ڈیول نیشنل ہونا چاہیے، یا امریکی نیشنل کے ساتھ ساتھ پاکستانی نیشنل بھی ہونا چاہیے، تب کہیں پر جا کے ان سے ملاقات ہوگی۔ تو عمران خان آپ کے سامنے ہے کہ وہ صرف اور صرف پاکستانی نیشنل ہے، نہ ان کی کوئی جائیداد باہر ہے، نہ ان کے پاس کوئی دوسری نیشنلٹی ہے، نہ ہی وہ حکومت میں ہوتے ہوئے کسی دوسرے ملک کے اندر اقامہ لے کے چوکیداری کر رہے تھے، نہ ہی الیکٹریشن تھے۔ تو عمران خان کے پاس تو پاکستان کی نیشنلٹی ہے تو وہ پاکستانی ہے۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں اگر یہ اجازت مل جاتی ہے تو یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسے ہوگا کہ کوئی سفیر آ کر یا کوئی بڑی شخصیت آ کر جیل کے اندر کسی شخص سے ملاقات کرے گی۔ لیکن توقع یہی ہے کہ جی کسی بھی صورت ان کو اجازت نہیں ملے گی، کیونکہ اگر اجازت مل گئی تو جو پروپیگنڈا بنایا گیا ہے، جو ساری سازش بنائی گئی ہے، وہ مکمل طور پر ناکام ہو جائے گی۔ حکومت کی جانب سے بھرپور کوشش کی جائے گی کہ ایسا کسی قسم کا معاملہ نہ ہو، لیکن اگر ایسا ہو گیا تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، کیونکہ عمران خان ان کو دھاندلی کے حوالے سے بھی آگاہ کریں گے اور سائفر کیس کے حوالے سے بھی ساری تفصیل بتائیں گے، کیونکہ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ سائفر تھا، سائفر ایک حقیقت ہے، پاکستان نے ڈی مارچ بھی کیا تھا۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کے ایمبیسڈر اسد مجید تھے ان کی جانب سے بھی یہ واضح کیا گیا، اور ان کی وجہ سے ان کے کہنے کے اوپر پاکستان نے ڈی مارچ کیا تھا اور امریکہ کے سامنے احتجاج کیا تھا، جس کے بعد امریکہ خاموش ہوا۔ اگر پاکستان غلط احتجاج کرتا تو کیا امریکہ کبھی خاموش رہتا؟ تو بہرحال یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طریقے سے خیبر پختونخوا کی حکومت نے فلسطین کے لوگوں کے لیے امداد کا اعلان کیا ہے، پاکستان کی حکومت کسی صورت ایسا نہیں کر سکتی، کیونکہ پاکستان اگر اسرائیل کے خلاف کوئی بات کرے گی تو ظاہر ہے اسرائیل امریکہ کا اتحادی ہے اور بہت بڑا اتحادی ہے، امریکہ ان کی بھرپور طریقے سے مدد کر رہا ہے، ظاہر ہے وہ امریکہ کو تو کسی صورت ناراض نہیں کریں گے، تو لہٰذا
نہ ہی پاکستان کی حکومت اسرائیل کے اوپر تنقید کر سکتی ہے، نہ ہی وہاں کے فلسطین کے لوگوں کے لیے کسی قسم کی آواز اٹھا سکتی ہے۔ تو عمران خان کے کہنے کے اوپر خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے ان کی مدد کا اعلان کیا گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں مزید اس طرح کی مدد کی جائے گی۔ خیبر پختونخوا کی ویسے ہی جو پیمنٹس ہیں وہ وفاقی حکومت نے روک رکھی ہیں، لیکن اس کے باوجود خیبر پختونخوا کی حکومت نے فلسطین کے لوگوں کی مدد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب نگران حکومت تھی، انہوں نے کہا تھا جی کہ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے حکومت چلانے کے لیے۔ تو یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، یہ سارا ڈرامہ کیا گیا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ چلا نہیں سکتے، پینشن روکنی پڑیں گی، پتہ نہیں کیا کچھ کرنا پڑے گا۔ لیکن اب آپ دیکھیں خیبر پختونخوا کی حکومت نے صحت کارڈ کا بھی آغاز کر دیا ہے، لوگوں کا مفت علاج بھی کر رہی ہے، فی خاندان 10 لاکھ روپے تک کا مفت علاج بھی ہوگا، اور اب انہوں نے امداد کا بھی اعلان کر دیا۔ تو بہرحال یہ صورتحال ایسے ہی ہے، عمران خان کے خلاف بھرپور سازش کی گئی تھی، پروپیگنڈا چلایا گیا تھا۔ بہرحال خبر یہی ہے کہ جی خیبر پختونخوا کی حکومت نے ایک بڑا اقدام کیا ہے، اور جو اس کے علاوہ پنجاب کے اندر صورتحال یہ ہے کہ جو ٹک ٹاکرز نے حکومت سنبھالی ہوئی ہے، کسی بھی صورت پاکستان کی عوام کو ریلیف ملنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اور آج کی خبر یہی ہے کہ جی گیس بھی 155% مہنگی ہوگی، اور اس کے علاوہ جو ضرورت اشیاء کی چیزیں ہیں وہ بھی مہنگی کی جا رہی ہیں۔ ویسے مریم اور ان کے ترجمان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی مہنگائی تو ہے نہیں، بہت اچھا طریقے سے پنجاب کو چلا رہے ہیں، اور مریم کے پاس بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے چلانے کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے صحافیوں کے اندر تمغے بانٹے، وہ سب کچھ بھی آپ سب نے دیکھا، ان لوگوں کو تمغہ دیا گیا جنہوں نے عمران خان کے اوپر تنقید کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ غریدہ فروخی کے حوالے سے بات کر لیں، اس کے علاوہ سلیم بخاری کے حوالے سے بات کریں، جس شخص کا نام لیں گے انہوں نے کہیں نہ کہیں پر عمران خان کے خلاف سازش میں بھرپور حصہ ڈالا ہے۔ تو پاکستان کے اندر جب اس قسم کے تماشے ہوں گے تو پاکستان کا دنیا کے اندر کیا امیج آئے گا؟ غریدہ فروخی کے حوالے سے بات کریں تو وہ تو ختم شد، عمران خان ختم شد، پی ٹی آئی ختم شد کے علاوہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی، اور جس طریقے سے انہوں نے معاملات کیے، صحافی تو ان کو نہیں کہہ سکتے، لیکن پھر بھی ان کو جی وہاں پر ایوارڈ دے دیا گیا، تمغہ دے دیا گیا جی کہ آپ نے بڑی صحافت کے اندر بڑا مارکا مارا ہے۔ تو جو مارکا انہوں نے مارا ہے وہ ان کا ٹویٹر ہینڈل بتاتا ہے، اور جس طرح کی گفتگو وہ عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف کرتی رہی ہیں، وہ صحافت تو نہیں تھی بلکہ وہ ایک مسلم لیگ نون کی ترجمانی ضرور کرتی رہی ہیں۔ بہرحال پاکستان کے اندر حالات یہی ہیں، آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کے اندر حالات مزید خراب ہونے جا رہے ہیں، پاکستان کے اندر مہنگائی بڑھے گی، کیونکہ جس طریقے سے IMF کی جانب سے شرائط منوائی گئی ہیں، آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کے لیے مزید مشکلات ہیں۔ ایک بار پھر وہی بات ہے کہ جو حکومت ہوش و دھاندلی کے ساتھ بنے وہ کسی بھی صورت اپنی عوام کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتی۔ والسلام۔